السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج اتوار کا دن ہے اور اتنی صبح صبح، وہ بھی 2 بجے، ہم کہاں جا رہے ہیں آگے چل کر بتاتا ہوں۔ تو جناب یار، کراچی کا موسم ہم سے خفا ہے، روز اتنا پیارا موسم ہوتا ہے لیکن بارش نہیں۔ اچھا جی، تو آج کا شیڈیول کچھ ایسا ہے فراز۔ ابھی ہم جا رہے ہیں ہمارے ماموں جان مولانا عبید اللہ امام و خطیب جامع مسجد نیول کالونی، ان کے صاحبزادے محمد یوسف کی نئی دکان کی افتتاح کے لیے ایز اے اسپیشل گیسٹ، اور پھر دعوت بھی دوپہر کھانے کی۔ اتوار کے دن آپ لوگوں نے غور کیا ہوگا کہ راستے عموماً صاف ملتے ہیں، مگر ایسا صرف عصر تک ہوتا ہے، اور پھر عصر کے بعد سسرائیل ڈے کا وقت شروع ہوتا ہے۔ ایک بات بتائیں، گھر میں نانا بھی ہوتے ہیں، دادا بھی، لیکن ہم نانی کے گھر جا رہے ہیں، دادی کے گھر جا رہے ہیں، یہ کیوں بولتے ہیں؟ کیا آپ بھی ایسا بولتے ہیں؟ اگر ہاں تو کمنٹ باکس آپ کا انتظار کر رہا ہے، وہاں لازمی جواب دیجیے گا اور بتائیے گا ایسا کیوں۔ اچھا، تو نانی کے گھر دوپہر دعوت ہے تو خالی ہاتھ جانا مناسب نہیں، تو اس واسطے ہم نے گاڑی روکی، غالباً شرشا پل سے اترتے ہی آم والی ریڈی کے پاس۔ انکل سے آم کا بھاؤ معلوم کیا، 300 روپے وائٹ چونسا۔ واللہ کہ مجھے کوئی آم کا فرق بتا دے کہ چونسا، لنگڑا، سندڑی، ان سب کی کیا پہچان ہے؟ ہم تو جب بھی خریدتے ہیں بس سامنے والے کے اوپر ہوتا ہے، اس کو کہا چونسا دو، اب وہ کیا دیتا ہے، ہمارے لیے وہ چونسا ہی ہے۔ خیر، یہاں سے ایک پیٹی بنوائی آم کی اور روانہ ہوئے نیول کالونی کے لیے۔ تو یہ آ گیا موج گوٹ، مرشد اسپتال اور اس کے ساتھ قبرستان، جہاں ہمارے بہت سارے عزیز و قارب کی قبریں ہیں۔ کچھ ہی آگے گئے تو کفایہ نظر آیا، جو یہاں نیا کھلا ہے، اس سے قبل یہاں پیٹرول پمپ ہوا کرتا تھا۔ لو جی، آ گیا نیول کالونی۔ یار، اس میں کوئی 1% ہی جگہ باقی ہوگی رہائش کی، لوگوں کی ایک بڑی بلکہ بہت بڑی تعداد یہاں آباد ہے۔ اس کے علاوہ بہترین قسم کے ہوٹل کھلے ہیں یہاں پر، کسی دن یہاں کا بھی حساب کتاب کرتے ہیں انشاءاللہ۔ خیر، ہم پہنچے نانی ہاؤس، اندر استقبال ہوا کھانے سے، جہاں گرما گرم کوفتہ بریانی سے 2 ہاتھ کرنا تھا۔ ناشتہ لیٹ کرنے کی وجہ سے 1 ہاتھ ہی کر پایا، اور پھر ہوا سامنا میٹھے سے، جس میں ہمیں ملی مٹکا کھیر۔ اوئے ہوئے، ایسا ہم نے کھانے کے بعد کہا۔ یہاں سے نکلے، اب ہمیں جانا تھا دکان پر۔ یہاں سے کوئی بمشکل 5 منٹ کی ڈرائیو پر دکان ہے مسجد قباء کے پیچھے۔ یہ رہی نیول کی مشہور مسجد قباء۔ دوسری مسجد نمرہ ہے جو تھوڑا اندر تھی، وہ پھر کبھی دکھائیں گے آپ کو۔ اچھا، تو یہ قباء مسجد کے ساتھ جو گلی ہے، غالباً 9 نمبر، یہاں سے الٹے ہاتھ پر مڑنا ہے اگر آپ مسجد کی طرف سے آ رہے ہیں۔ اچھا جی، تو یہ رہی سامنے دکان، اس کا نام البطحہ ہے۔ کارنر کی دکان ہی ہے، ماشاءاللہ شاندار دکھ رہی ہے، باقی اتر کر قریب سے دکھاتے ہیں۔ اچھا جی، دکان کا نام ہے بطحہ میچنگ سینٹر۔ بقول ان کے پورے علاقے میں اس کام کے حوالے سے کوئی دکان نہیں۔ ماشاءاللہ یار، کافی بہترین سیٹ اپ لگ رہا ہے۔ دکان ماشاءاللہ سٹارٹنگ ہی میں بھری ہوئی لگ رہی ہے۔ نانا جان آ چکے ہیں، باقی کچھ ساتھیوں کا انتظار ہے، وہ آ جائیں تو افتتاحی تقریب شروع ہوگی، تب تک باقی لوگ آس پاس کے بھی جمع ہو رہے ہیں۔ ویسے کپڑوں کا کاروبار بہترین کاروبار ہے یار، انشاءاللہ اگر یہ خوب لگن کے ساتھ اس پر محنت کرے تو کامیابی ایک دن انہی سے کپڑے لینے آئے گی۔ چلو جی، ایک کینچی اور کئی افراد کے درمیان کافی دیر مذاکروں کے بعد مختلف ہاتھوں میں تھماتے ہوئے اسے چلایا گیا، اور یوں اس دکان کی افتتاح ہوئی، اور اس کے بعد دعا ہوئی جو تقریباً 5 سے 10 منٹ جاری رہی۔ نانا جان مولانا عبدالودود صاحب نے دعا کروائی۔ دعا ہے کہ اللہ جو مانگا قبول فرمائے، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار نصیب کرے، اور جن کا روزگار ہے انہیں روزگار میں برکتیں دے۔ اور پھر مٹھائی تقسیم کی گئی تمام لوگوں میں جناب حافظ یوسف کے ہاتھوں، جو اس دکان میں اپنے فرائض انجام دیں گے۔ لیکن جب ہمارا اور میٹھا کا سامنا ہوا تو ہم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ بابا، بات میٹھے سے آگے نکل گئی ہے۔ سب لوگ اس لمحے کو خوشی سے انجوائے کر رہے تھے، بالخصوص ماموں جان مولانا عبید اللہ، والد ہونے کے ناطے ان کی اس خوشی کو دیکھا جا سکتا۔ اللہ ہر اولاد کو اپنے والدین کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر جب سب بڑے حضرات جا چکے تو ہم نے دکان میں ڈیرے ڈال دیے، اور بمشکل بندے کی جیب سے 500 روپے ہی نکال پائے۔ اب اس سے کیا ہی آ سکتا تھا، موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے کولڈ ڈرنک ہی پر گزارا کرنا پڑا۔ تو یہ تھا آج کا ولاگ، جلد ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔